اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي سيد البهي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب الإله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ایک مرتبہ اور سے بات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی، ہماری یہ گفتگو اس پرخلوص سلسلے کی دوسری قسط ہے جو ہمارے بانیان مجلس نے تحفظ حقیقی عزاداری کے جذبے کے ساتھ قائم کیا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا رہے گا. آج ہمیں کیونکہ دوسری تقریر کرنا ہے اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ پہلی تقریر الحمدللہ محفوظ ہے، لہذا دوسری تقریر کے لیے پہلی تقریر سے متصل ہونے کا کوئی ہمیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کا اعادہ کریں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ تقریر جس موقع پر ہو رہی ہے یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور ابھی مومنین ولادت سرکار ولایت مآب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جشن ولادت سے سرشار ہیں. لہذا ہمارے معزز بانی محفل نے ہم سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ آپ جو بھی گفتگو کریں گے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کیجیے گا کہ رجب کے حوالے سے، اور خصوصاً 13 رجب جو ابھی گزری ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو لازماً کریں. اور یقیناً یہ وقت کا تقاضا ہے، اور مومنین کا ایک ایسا معاملہ ہے یہ کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں طلب ذکر علی نہ ہو. لہذا ذکر علی بہرحال ہونا چاہیے، لیکن اب صورت یہ تھی کہ ہمیں جو گفتگو کرنا ہے وہ کافی حد تک مصائب کی طرف جا رہی، تو اس کے درمیان میں یہ فضائل کے گوشے اور اس میں پرکیف ایک فضا قائم کرنا ذرا مناسب نہیں لگ رہا تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ہمارا نثر میں کلام یا نثر میں تقریر، نثر میں گفتگو سننے کے عادی ہیں، تو ہمارا دل چاہا کہ ہم ایک بہت عرصے پہلے کہے ہوئے کچھ بند آپ کی خدمت میں پیش کریں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل کا ماحول ہے جس میں زبان تو بہرحال نابود ہو چکی، لیکن شعر و سخن کا ذوق وہ بھی ناپید ہو گیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں کسی زمانے میں جب شعراء ہوا کرتے تھے، اب ہم آج کے شعراء سے حفاظت خواہ ہیں، بھارت وہ بھی شاعر ہیں، لیکن یہ کہ رجب کے موقع پر شعراء قصیدہ کہتے تھے. اب آج یہ صنف سخن جو ہے یہ مر چکی ہے. اب کوئی نہیں جانتا کہ قصیدہ کیا ہوتا ہے، اور قصیدے کے پیرائے کیا ہوتے ہیں، بہاریہ کیا ہوتا ہے، ساقی نامہ کیا ہوتا ہے، تشبیب کیا ہوتی ہے، گریز کیا ہوتا ہے، یہ اب لوگ نہیں جانتے. اور وہ مدح سرائی
جو قصیدے میں کی جاتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، لوگوں کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. اور ویسے تو دوسرے جتنے بھی اصناف سخن ہیں، جتنی بھی، ان سب پر ہی انعطاف ہے، لیکن یہ ختم ہو چکی ہے. تو ہمیں کیونکہ یہ بند ہم نے اب سے تقریباً 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اپنی طالب علمی کے زمانے میں کہے تھے. اب اس زمانے میں شعراء ایک معیار کے ہوتے تھے. قمر جلالوی صاحب ہوتے تھے، اور عباس صاحب ہوتے تھے، علی رضا صاحب ہوتے تھے، اور آپ کے حسن امداد صاحب ہوتے تھے، تجمل لکھنوی صاحب ہوتے تھے. تو ایسے شعراء موجود ہوتے تھے کہ جو سمجھتے تھے، داد دیتے تھے، اور ہم جو اس زمانے میں ایک نوجوان شاعر سمجھے جاتے تھے اس کی ہمت افزائی بھی کرتے تھے. اب ہمیں یہ اندیشہ تو ہے کہ اگر ہم اس وقت وہ کلام پڑھیں گے تو بہت کم ہی حضرات کے جو انحطاط شعر و سخن کے بعد انہوں نے وہ سنبھالا ہے، ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ اتنی پرکشش بات نہیں ہوگی، لیکن بہرحال مولا کا ذکر ہے اس لیے اس میں ان کے لیے بھی ایک گیپ پیدا ہو جائے گا. بہرحال جو وہ حضرات کہ جنہوں نے شعر و سخن کے میدان کو کسی حد تک دیکھا ہے، ان سے ہم مخاطب ہیں. خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر صاحب جن کا تعلق ہی اس شہر سے ہے کہ جو شعر و سخن کا گہوارہ ہے، اور یہ سمجھ سکتے ہیں، اور باقی آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم آپ کو کوئی بہت ہی اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب شعر و سخن کا معیار وہ نہیں رہا ہے، اس لیے نئے لوگ آ دیجیے. ایسی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بہت اچھی طرح لطف اندوز ہوں گے. تو پہلے ہم قصیدہ پڑھ لیں، اور قصیدہ بھی کہیں پورا نہیں ہے، نا تمام ہے، تھوڑے سے کچھ بند لیے ہیں، کچھ تھوڑے سے بند ساقی نامے کے لیے لیے ہیں، تھوڑا سا مدح سرائی کے لیے لیے ہیں. تو اس کو ہم پہلے آپ کو سنا دیں تاکہ پھر ہمیں اطمینان سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے. تو ایک مرتبہ آپ لوگ سے بات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مثلث میں کہا گیا ہے، اور زمین مرزا غالب کی ہے. سنیے گا. دہر میں شمع امامت کا فروزہ ہونا، دہر میں شمع امامت کا فروزہ ہونا، بزم ہستی میں وہ ہر سم چراغاں ہونا، ہے بجا شادی میلاد کا ساماں ہونا. ہے یہی وقت اٹھا مینا و ساغر ساقی، اپنے رندوں کو عطا کر میں اطہر ساقی، جس کی تاثیر ہے ہر درد کا درما ہونا. صبر کیسے ہو بھلا اب تیرے دیوانوں سے، صبر کیسے ہو بھلا اب تیرے دیوانوں سے، دے میں ناک چھلکتی ہوئی پیمانوں سے، دے میں ناک چھلکتی ہوئی پیمانوں سے، پیر میں خانہ نہ للہ گریزاں ہونا. اب نظر شمع ولایت پہ پروانوں کی، اب نظر شمع ولایت پہ پروانوں کی، عید آئی میرے مولا تیرے دیوانوں کی، عید آئی میرے مولا تیرے دیوانوں کی. ہو گیا ختم غم گردش دوراں ہونا، ہو گیا ختم غم گردش دوراں ہونا. شب کا سناٹا تھا عالم کی تھی خاموش فضا، شب کا سناٹا تھا عالم کی تھی خاموش فضا. آ گئی بنت اسد کعبے میں وہ بہر دعا، آ گئی بنت اسد کعبے میں وہ بہر دعا. معجزہ تھا وہ نئے در کا نمایاں ہونا، معجزہ تھا وہ نئے در کا نمایاں ہونا. جز علی اور کسی نے بھی نہ پایا یہ شرف، جز علی اور کسی نے بھی نہ پایا یہ شرف. یہ وہ گوہر ہے کہ ہے خانہ حق جس کا صدف، یہ وہ گوہر ہے کہ ہے خانہ حق جس کا صدف. سب کی قسمت میں نہیں لال بدخشاں ہونا، سب کی قسمت میں نہیں لال بدخشاں ہونا. اور خانہ رب میں ولایت کا اجالا اترا، خانہ رب میں ولایت کا اجالا اترا. بحر ظلمت میں نبوت کا سہارا اترا، بحر ظلمت میں نبوت کا سہارا اترا. اس پر سجدہ ہے فقط معنی قرآن ہونا، اس پر سجدہ ہے فقط معنی قرآن ہونا. اور نور کی گود میں ایک نور کا پیکر آیا، نور کی گود میں ایک نور کا پیکر آیا. غل ہے اسلام کے میدان میں حیدر آیا، غل ہے اسلام کے میدان میں حیدر آیا. دیکھیے دین کی تکمیل کا ساماں ہونا، دیکھیے دین کی تکمیل کا ساماں ہونا.
اور برق سی لشکر کفار پر گر جاتی ہے، برق سی لشکر کفار پر گر جاتی ہے، اور ہر ایک ضرب پر پیغام یہ صدا آتی ہے، اور ہر ایک ضرب پر پیغام یہ صدا آتی ہے، یا علی تم کو مبارک شہر مردہ ہونا، یا علی تم کو مبارک شہر مردہ ہونا، اور جس کے مولا ہیں نبی اس کے ہیں حیدر مولا، جس کے مولا ہیں نبی اس کے ہیں حیدر مولا، للہ الحمد کہ ہیں شافع محشر مولا، للہ الحمد کہ ہیں شافع محشر مولا، اے محبون سر حشر ہراساں ہونا، اے محبون سر حشر ہراساں ہونا۔ اور بس اب ہم وقت کا بند پڑے دیتے ہیں۔ ہے فقط آل محمد کی ولا پیش نظر، ہے فقط آل محمد کی ولا پیش نظر، ناز اس طرز سخن پر نہیں ناصر کو مگر، ناز اس طرز سخن پر نہیں ناصر کو مگر، باعث فخر ہے مولا کا ثناخواں ہونا۔ بہرحال یہ کچھ گفتگو تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور اب ہم جو آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں اس میں ہمارے سلسلہ گفتگو کی یہ دوسری قسط ہے، اور ہمارا بنیادی مقصد اور بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم ان تقاریر میں جہاں تک ہو سکے امامت کے مقام و مرتبے کو مومنین تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ مومنین صحیح معنوں میں معرفت امامت سے ایک مرتبہ فیضیاب ہوں، سرشار ہوں، اور صحیح معنوں میں لطف ایمان جبھی آتا ہے جب امامت کی معرفت ہو۔ اگر امامت کی معرفت نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں لطف ایمان سے محروم ہیں۔ لطف ایمان جبھی آئے گا جب امام کی معرفت ہو۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام کے اقدامات، امام کی جو بھی تعلیمات، خواہ وہ حدیث کی شکل میں ہوں، خواہ وہ خطبات کی شکل میں ہوں، خواہ وہ دروس کی شکل میں ہوں، اور خواہ وہ دعاؤں کی شکل میں ہوں، ان کا بھی لطف جبھی آئے گا جب یہ ایک مرتبہ انسان سمجھ لے کہ یہ کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ عمل کس کا کیا ہوا ہے، یہ کس سے منسوب ہے۔ جب تک کہ انسان ان تمام چیزوں کو نہ سمجھ لے، صحیح معنوں میں وہ عارف ائمہ نہیں ہے، تو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صحیح معنوں میں لطف ایمان سے وہ محروم ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم نے اس گفتگو کے لیے بہت سا مواد ہمارے ذہن میں آ رہا تھا، بہت سا مواد آ رہا تھا، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو منظر عام پر کرنے کی بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے کچھ خصوصی محفلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک وقت میں بہت زیادہ مواد وہ بھی سامعین کے اوپر بار ہو جاتا ہے اور وہ محفوظ نہیں رکھ پاتے، تو اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم آج کی گفتگو میں ایک خاص نقطے کو بیان کریں گے اور بس اسی نقطے پر گفتگو کو ختم کر دیں گے، اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں جوش بیان میں ہم کچھ آگے نہ بڑھ جائیں، اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ وہ نکات ہم لکھ کے سامنے ہی رکھ لیں اور اس سے آگے نہ بڑھیں۔ بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ کچھ ایسا نقطہ ہم آپ کے سامنے آج رکھ رہے ہیں معرفت کربلا اور معرفت امام مظلوم کے سلسلے میں، کہ جو آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ کبھی نہ سنا ہوگا، لیکن عموماً اس انداز پر ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوتی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے پہلی چیز جو ہے جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ کربلا کو کبھی تاریخی واقعہ نہ سمجھیں۔ کربلا کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک زندہ حقیقت ہے، اور زندہ حقیقت کو تاریخ میں تلاش نہیں کیا جاتا۔
زندہ حقیقت کو محسوس کیا جاتا ہے، اور زندہ حقیقت کو محسوس کرنے کا ظرف اسی بارگاہ سے ملتا ہے جس بارگاہ کی معرفت کی ہم آپ کی طرف آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر امام کی معرفت ہو تو پھر صحیح معنوں میں امام کے اقدامات جو ہیں ان کا فہم و فراست پیدا ہوتا ہے، اور کربلا عام اقدامات سے بالکل مختلف ہے۔ کربلا آئمہ کے عام اقدامات جیسا اقدام نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ اقدام ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم نے حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، بہت جلد ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے زمین و آسمان میں بھی اور خود ان کے نفسوں میں بھی۔ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، سنریہم آیاتنا، ہم اپنی آیتیں، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کیوں دکھائیں گے؟ کب تک دکھائیں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، وہاں تک دکھاتے رہیں گے کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ حق یہ ہے۔ حق کے واضح ہونے تک ہم نشانیاں دکھائیں گے۔ تو اب دیکھیے ان نشانیوں میں کہ جس سے حق واضح ہوتا ہے، کربلا سے زیادہ اہم نشانی کوئی نہیں۔ کربلا سب سے بڑی نشانی ہے، بلکہ کربلا مبدأ آیات ہے۔ کربلا سے آیتیں پھوٹتی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی، اور اگر آپ نے اس کو چشم بصیرت سے دیکھا تو حق تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ مرحوم جوش نے فرمایا تھا کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو معبود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک اشارہ ایسا ہے معبود کی طرف کہ اگر ایک مرتبہ نظریں اور انسان کا فہم و فراست اس طرف مائل ہونے کی صلاحیت پیدا کر لے تو بس صحیح معنوں میں ایمان کا نور اس کو نظر آئے گا، اس کے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال اب ہم، کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ صرف ایک ہی نقطے کے اوپر آئیں گے، اور ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے یہ پڑھی اور ایک سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، ابھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں اور کچھ خاص امور ہیں جن کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے۔ دیکھیے کربلا، ابھی ہم نے کہا کہ عام چیز نہیں ہے، کربلا تاریخ کا واقعہ نہیں، کربلا زندہ حقیقت ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتی ہے، دیکھنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم چاہیں کہ کربلا کو تاریخ میں تلاش کریں تو یاد رکھیے مورخ کے جو ذہن کی سطح ہے وہ اتنی پست ہے کہ اس میں کربلا نہیں سما سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں آپ کو کبھی بھی حقیقت کربلا نہیں ملے گی۔ آج آپ جو کربلا سے منسلک ہیں تاریخ کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے آپ کے اوپر کہ اس نے آپ کو اس چیز سے متمسک رکھا ہے۔ تو یہ تاریخ کا کوئی کمال نہیں ہے، ورنہ تاریخ میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ کربلا کو پیش کر سکے۔ تو اب اگر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن موجود ہے، اور ہمیں کربلا اگر تلاش کرنا ہے تو قرآن میں ہی صحیح معنوں میں ملے گی۔ اب دیکھیے کربلا کا ذکر اگر ہم قرآن سے تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ایک تذکرہ ذبح عظیم کا ملتا ہے۔ اب ان آیات کو جو سورہ صافات کی آیتیں ہیں، ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں، ان آیات کو نہ ہم اس وقت پڑھیں گے اور نہ ہی ان کی تفسیر پہ جائیں گے، کیونکہ پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ ہمیں جس آیت کے اوپر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اس آیت تک آنے کے لیے صرف آیتیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ ہم نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ آل عمران آیت 154۔
154. یہ بہت طویل آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم جنگ احد کا منظر پیش کر رہا ہے، اور وہ شروع وہیں سے ہوتی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بلندی پر چڑھ رہے تھے اور رسول آواز دے رہے تھے، وہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اور ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ جو کہ اس آیت کا حاصل ہے، اور ہم نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھا، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ. اے رسول آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ لوگ جن پر ہم نے قتل ہونا واجب کر دیا، جن پر ہم نے قتل ہونا واجب کیا ہے، وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور سب اپنی قتل گاہ میں خود پہنچ جائیں گے. گھروں سے نکلیں گے، سب اپنی قتل گاہ میں خود پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد وہیں مدفون ہوں گے، اپنی قتل گاہ پہنچیں گے، اپنی مدفن پہنچیں گے. کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے قتل ہونا واجب کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو آیت آگے بڑھتی ہے تو اس میں پھر پروردگار عالم یہی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کا امتحان لے لے. تو اور وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے، لیکن ہم نے آیت کو بہت تھوڑا سا حصہ نکال کے پڑھا ہے، اور اسی کے اوپر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے کتبہ علیہم القتل، ان کے اوپر کیا لکھ دیا گیا؟ دیکھیے کتبہ کا لفظ واجب کرنے، جیسے کتبہ علیکم الصیام، تمہارے پر روزے واجب کر دیے. تو کوئی شے کسی کے اوپر واجب کر دی جائے بارگاہ خداوندی سے، شارع کی طرف سے ایسا فیصلہ ہو جانا کہ یہ تو تم کو کرنا ہی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کتبہ، لکھ دیا گیا. تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا. کس نے لکھ دیا؟ پروردگار عالم نے لکھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ قتل ہونا لکھ دیا، اس پر تھوڑا سا غور کریں. عالم اسلام میں آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، لوگوں سے گفتگو کریں، حدیثیں پڑھیں، ہر جگہ جو فریضہ عالم اسلام میں مومنوں پر عائد کیا گیا ہے وہ قتال ہے. سورہ بقرہ میں کہا کہ کتبہ علیہم القتال وہو کرہ لکم، اللہ نے تمہارے اوپر قتال واجب کر دیا، لیکن وہ تمہارے پر بڑا ناگوار ہے. قتال واجب کر دیا. اسی طریقے سے ایک آیت اور ہے سورہ نساء کی 77ویں آیت ہے. اب اس کے اوپر بہت گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، آج نہیں کریں گے. آج ہم صرف آیت آپ کو سنائی دیتے ہیں اور ترجمہ کیے دیتے ہیں، پھر آپ انشاءاللہ وقت ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے. بہرحال وہ آیت جو ہے وہ بھی بہت اہم آیت ہے، اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے رسول تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی جہاد سے روک لو، نماز پڑھو اور زکات دو. ایک وقت تھا کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ نماز پڑھو اور زکات دو. اب اس کے بعد آگے چل کے کہتا ہے پروردگار کہ ولما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال واجب کر دیا گیا. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ. اب ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اتنا ڈرنے لگا، جب ان کے اوپر قتال واجب کیا گیا تو وہ اللہ کے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے. اور اس کے بعد کیا کہنے لگے کہ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، پروردگار یہ تو نے ہمارے اوپر قتال کیوں واجب کر دیا، ہمارے اوپر قتال کیوں واجب کر دیا ہے. وَلَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ،
اس کو کچھ عرصے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھا دیا؟ یہ ہمارے پر قتال کیوں واجب کر دیا؟ اس کو کچھ عرصے کے لیے آگے کیوں نہ بڑھا دیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عالم اسلام کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں پروردگار یہ کیا قتال واجب کر دیا۔ اچھا اب دیکھیں قتال کیا شے ہوتی ہے؟ قتال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی میدان جنگ میں جا کے قتل ہو جائے۔ قتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنا تحفظ کرے۔ اسی لیے لوگ زرہ پہن کے جاتے ہیں، کوٹ پہن کے جاتے ہیں اور ہتھیار لے کے جاتے ہیں، ڈھال اور سپر لے کے جاتے ہیں کہ وہ خود نہیں مرنا ہے، دوسرے کو مارنا ہے۔ اب یہ اتفاق ہے کہ کوئی مار دیا جائے، مقصد مرنا نہیں ہوتا، مقصد قتل کرنا نہیں ہوتا، مقصد قتل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی قتال میں، جہاد میں قتل کرنا مقصد ہوتا ہے، قتل ہونا مقصد نہیں ہوتا۔ تو جب بھی اللہ نے اپنی شریعت میں جہاد واجب کیا تو ہمیشہ قتال واجب کیا، یعنی تم جا کے راہ خدا میں جنگ کرو، اپنی حفاظت کرو اور دشمن دین کو دفع کرو، یہ ہے قتال۔ عموماً یہی حکم ہے۔ اب ہم جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہر جگہ تو یہ حکم ہے کہ قتال کرو، اور وہ بھی امت جو ہے وہ آسانی سے ماننے کو تیار نہیں، لیکن ایک مقام وہ ہے جہاں پروردگار کہتا ہے کہ قل لو کنتم فی بیوتکم۔ بھائی ظاہر ہے جب قتال سے گھبرائیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ گھروں میں بیٹھیں گے نا، تو تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، تم ڈرتے ہو، لیکن ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر ہم اگر قتل ہونا واجب کرتے تب بھی وہ اپنے قتلگاہ میں آ جائیں۔ تمہارے اوپر قتل ہونا واجب نہیں کیا ہے، تمہارے اوپر قتال واجب کیا ہے، تم گھروں میں بیٹھ گئے۔ اب وہ بندے ہیں ان کی شان دیکھو جن پر ہم نے قتل ہونا واجب کیا، تو کچھ وہ ہیں جن پر ہم نے قتل ہونا واجب کیا۔ اب آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کی اولین و آخرین میں، آپ کو ایسا کوئی جہاد نہیں ملے گا جس میں مجاہد صرف قتل ہونے کے لیے آیا، صرف قتل ہی ہونے کے لیے آیا ہوں، اس سے قتل ہونے کا کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، اسے قتل ہی ہونا ہے۔ اور کس نے واجب کیا؟ پروردگار عالم نے واجب کیا۔ کس پر واجب کیا؟ اب دیکھیے نگاہ قدرت کا انتخاب بھی تو ہوگا نا، منتخب روزگار تھے کچھ جن پر قتل ہونا واجب کیا۔ اب دیکھیے ہم قرآن سے تلاش کریں تو ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ جس وقت کل ایمان نے کل کفر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، وہ ایک عجیب موقع تھا جنگ خندق کا، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اور قرآن میں پورا سورہ احزاب کے نام سے ہے، اور سورہ احزاب میں بہت ہی واضح طور پر نقشہ کھینچا گیا ہے اس جنگ کا، مسلمانوں کے لشکر کے حالات کا، لوگوں کے دلوں کی کیفیات کا، ان کے جذبات کا، ان کے اقوال کا، اور ان کی جو اس وقت کیفیت تھی اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ ہم آج کی تقریر میں نہیں بیان کریں گے، تفصیل ہو جائے گی، صرف تھوڑا سا سرسری بیان کر دیں کہ پروردگار عالم میں تقریباً 7ویں 8ویں آیت سے لے کے اور 12ویں 13ویں آیت تک، بلکہ اس سے آگے 15ویں 16ویں آیت تک پورا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ بھی اس وقت کو یاد کرو کہ جب بلندی سے بھی لشکر آیا، جب پستی سے بھی لشکر آیا، اور چاروں طرف سے لشکر نے جب تمہیں گھیرا تو تم لوگ اللہ سے بدگمانیاں کرنے لگے، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ تمہارے دل جو تھے وہ نرخروں میں آ گئے تھے، وغیرہ وغیرہ ساری کیفیت بیان کی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے جذبات کا جب تذکرہ کیا ہے، وہ عجیب آیتیں ہیں، وہ ہم اس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف ایک آیت سن لیں کہ وَإِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وہ منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا، کائے کا مرض تھا؟ شک کا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ اور رسول نے جو دھوکہ دیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، میرا دھوکہ تھا،
یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے لوگوں کا ذکر ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہمیں جانے دیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مدینے والوں بھاگ چلو، یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور چاروں طرف خندق کھدی ہوئی ہے، بیچ میں لشکر ہے، اور باہر سے احزاب حملے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہاں پر پروردگار عالم نے پورے لشکر کی کیفیات بیان کرنے کے بعد دو آیتیں جو 22ویں اور 23ویں آیت ہے سورہ احزاب کی، اس میں کہا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ أَحْزَابَ، جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، یعنی اب تک مومنوں کا ذکر نہیں تھا، اب تک اہل لشکر کا ذکر ہے، اس میں سے کسی کو مومن نہیں کہا گیا، کچھ لوگ ہیں جنہیں مومن کہا گیا اور ان کا ذکر سب سے آخر میں کیا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ تعداد میں سب سے کم مومن۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کہنے لگے یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ ایک طرف وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے دھوکہ دیا، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہی تو وعدہ اللہ اور رسول نے کیا تھا، صدق اللہ و رسولہ، اللہ بھی سچا رسول بھی سچا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور صرف ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ تو ہوئے کچھ مومن جو پورے لشکر میں سے اللہ نے نکال لیے، اب ان مومنوں میں سے بھی کچھ نکالے۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دیا جو اللہ سے کیا تھا۔ مومنوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دیا جو اپنے اللہ سے کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی، اپنے عہد میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اپنا انتخاب بیان کر دیا کہ کچھ مومن ایسے ہیں کہ اللہ سے عہد کرتے ہیں تو اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کرتے۔ وہ مومن ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے، جب وقت آتا ہے ایسا کہ باقی مسلمان بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے دھوکہ دے دیا، رسول نے دھوکہ دے دیا، اس وقت یہ کہتے ہیں اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے۔ محمد وال محمد بلندر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو اب دیکھیں کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ تاریخ اسلام میں خواہ آپ جناب آدم سے لے کے اور خاتم تک آ جائیں اور خاتم سے لے کے اس کے بعد تک آ جائیں، کہیں آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا کہ نکلنے والے قتل ہونے کے لیے نہیں، ہر جگہ نکلنے والے قتال کے لیے نکلتے ہیں، اگر نکلیں، قتل ہونے کے لیے کوئی نہیں نکلتا ہے۔ تو اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر قتل ہونے کے لیے نکل رہے ہیں، پورے راستے سید الشہداء جو بھی قریب آتا تھا اس سے کہتے تھے کہ یاد رکھو میرے ساتھ جاؤ گے تو یہ مسائل ہوں گے، ان مسائل سے گزرنے کو تیار ہو تو میرے ساتھ چلو۔ عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر لشکر بڑا کریں، لوگوں کو شامل کریں۔ حسین لوگوں کو چھانٹ رہے ہیں، کیوں چھانٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ محضر حسین نے نہیں بنایا ہے، یہ محضر اللہ نے بنایا ہے، یہ لسٹ اللہ نے بنائی ہے، یہ فہرست اللہ کے ہاں سے بنی ہے، جس کا علم یا اللہ کو ہے یا حجت خدا کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، کہ یہ کون ہے جن پر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا ہے، اور یہ قتل ہی ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ تھوڑا سا غور کریں واقعات کے اوپر۔ شب عاشور ہے، درگاہ اعلیٰ میں مولا گھرے ہوئے، 9 محرم کو قتل ہونا تھا، روز تاسوعا، ایک رات کی مہلت ہے۔ اب امام نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے جانثاروں کو، ان کو جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کتب علیہم القتل کے مصداق ہیں،
जमा किया, चिराग को बुझा दिया। वाक़या तो आपने सुने हुए, हम नुकात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए दोहरा। और क्या कहा कि देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, अगर मुझे पा लेंगे तो तुमसे ताल्लुक नहीं करेंगे। अब तुम सिर्फ इसलिए परेशान हो कि तुम्हारे ऊपर नुसरत इमाम वाजिब है, तुम्हारे ऊपर नुसरत इमाम वाजिब है ना, मैं अपना हक पहुँचता हूँ, मैंने बख्श दिया, अब तुम्हारे ऊपर मेरी नुसरत वाजिब नहीं। फिर कहा कि तुम लोग अपनी आक़िबत के लिए फिक्रमंद हो, तो जाओ मैं ज़ामिन हूँ तुम्हारी निजात का, तुम्हारी निजात का ज़ामिन, तुम्हारी निजात भी हो गई। अगर तुम लोगों को ये खौफ और ये शर्मिंदगी है कि कोई कहेगा कि मौला को छोड़ के आ गए, तो मेरे अहले खाना में से किसी का भी हाथ पकड़ो और लेके चले जाओ, ताकि तुम्हारे पास ये कहने को हो कि इसको बचाने के लिए आ गया। यानी इमाम ने कोई भी ऐसी सूरत बाकी नहीं रखी कि लोग कहें इस वजह से वो राजी हुए कत्ल होने पर। यानी आखिरत भी दे दी, दुनिया में भी बैत उठा ली, शर्मिंदगी से भी बचा लिया। अब उसके बाद वो क्यों रुके हुए, उसके बाद वो क्यों रुके हुए? अब वो सिर्फ इसलिए रुके हैं कि वो जानते हैं कि कुछ लोग वो हैं जो निगाह कुदरत में मुंतखब हो चुके हैं, काश हम भी उनमें शामिल हो, काश हम भी उनमें शामिल हो जाएं। और फिर देखिए एक अजीब बात आपको नजर आती है। एक चीज है शरीयत उमूमी, इस्लाम की शरीयत है, उस पर सबको अमल करना, कोई उससे मुस्तस्ना नहीं है। उस शरीयत की रूह से तहफ्फुज़ जान वाजिब, जान को बचाना वाजिब, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि उस शरीयत की रूह से नाबालिग पर जिहाद वाजिब नहीं, नाबालिग पर जिहाद वाजिब नहीं, जिहाद बालिग पर वाजिब। और आप देखते हैं कि करबला में खास तौर से बनु हाशिम के शुहादा में ज्यादा बच्चे हैं। फिर उसके बाद सूरत ये होती है कि अब अगर परवरदिगार आलम ने शुहदाए करबला पर कोई अमल वाजिब किया है, तो वो भी शारे की तरफ से वाजिब हुआ है, अल्लाह की तरफ से वाजिब हुआ है। अब एक तरफ अल्लाह की तरफ से वाजिब है कि तहफ्फुज़ जान करो, एक तरफ अल्लाह की तरफ से वाजिब है कि जान दे दो। अब यह हुसैन इब्न अली का इंतजाम था कि इस तरीके से करबला को तैयार किया कि जिसमें तहफ्फुज़ जान की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो जाए और कत्ल होना भी यकीनी हो जाए। यह हुसैन ने करबला को आरास्ता किया। देखिए बहुत सुनते हैं, कमसिन यतीम हसन पूछ रहा है, चचा मेरा नाम महज़र शहादत में है। अब पूरा वाक़या तो आपको याद है, मौलाना ने पूछा कि मौत को क्या समझते हो, सब आप जानते हैं, हम समझते हैं। मेरा नाम महज़र शहादत में है। अब आप देखिए किस खानदान का बच्चा है। अगर वो ये जानता है कि मैं नाबालिग हूं, मेरे ऊपर जिहाद वाजिब नहीं। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इस कागजात में अपना किरदार अदा करूं, तो जब ही हो सकता है जब अल्लाह ने मेरा नाम महज़र शहादत में लिखा। जब तक परवरदिगार आलम ने मेरा नाम महज़र शहादत में नहीं लिखा है, जब तक मैं नाबालिग हूं, मेरे ऊपर जिहाद वाजिब नहीं है। अब देखिए इमाम भी दिलों का हाल समझ रहे हैं। जवाब क्या दे रहे हैं? बेटा परेशान नहीं हो, तुम्हारे 6 माह के बच्चे का भाई का नाम भी, तुम्हारे 6 माह के भाई का नाम भी है। अब इस बात की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान दिला दिया कि सिनो साल के लिए परेशान ना हो। तुम तो फिर भी 12-13 साल के हो, 6 महीने के बच्चे का नाम भी है, 6 महीने के बच्चे का नाम भी है। अब ये फिक्र जरूर हुई शहजादे को
کہ چچا کیا فوجیں خیموں میں آئیں؟ تو اب حسین نے ایک دفعہ پھر دلاسا دیا، کہا بیٹا میں لے کے جاؤں گا، میں مقتل میں لے کے جاؤں گا۔ اب دیکھیے یہ ایک نقطہ ایسا ہے، اس پر بھی آپ غور کریں گے۔ حسین کیا نہیں جانتے تھے کہ علی اصغر کو لے کے جائیں گے تو قتل ہو جائے گا؟ شریعت کی روح سے تحفظ کرنا تھا، لیکن ایک دوسری شریعت حسین پر واجب تھی کہ جن کے نام ہم نے لکھ دیے ہیں ان کا قتل ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ یہ شیرخوار مجاہد روز عاشور استغاثہ امام مظلوم کے وقت کس حال میں تھا، یعنی اگر اس کو اس وقت 2 بوند پانی نہ ملتے تو یہ پیاسے مر جاتا، پیاسے مر جاتا۔ اگر بچہ خیمے میں پیاس سے مر جاتا تو مورخ کل حسین کو ہی الزام دیتا، کہتا کہ بچے کی موت کا ذمہ داری حسین پر ہے۔ اتنا بڑا لشکر، لاکھوں افراد موجود تھے، کتنے صاحب اولاد تھے، اگر لا کے دکھاتے تو، پانی مانگتے تو کوئی نہ کوئی تو پانی پلا دیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی نہ پلاتا؟ تو حسین نے ثابت کر دیا یہ دکھا کے کہ لے بھی جاؤں گا، مانگوں گا بھی، لیکن وہ ہوگا جو کبھی ہوا نہیں۔ دونوں شریعتوں کو حسین لے کے چلا، حسین پر قتال واجب، حسین پر تحفظ واجب، حسین پر قتل ہونا واجب۔ اب یہ عجیب موقع ہے کہ جہاں پر ہر شہید کربلا جو ہے اس کو یہ باور کرا دیا گیا کہ تم ان میں ہو جن پر قتل ہونا اللہ نے واجب کیا ہے، تو ایسے نہیں کیا ہے، تم بارگاہ خداوندی کا انتخاب ہو، منتخب روزگار ہو۔ یہی تو حسین کو کہتے ہوئے آپ سنتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کسی کے اصحاب کو جو میرے اصحاب سے بہتر ہو، میں نہیں جانتا کسی کے اصحاب کو جو میرے اصحاب سے بہتر ہو۔ تو یہ انتخاب نگاہ قدرت کا ہے، اور آپ کو جگہ جگہ یہ چیز ملتی ہے کہ جو شہید ہے وہ بار بار یہ پوچھتا ہے کہ ہمارا نام ہے، میدان شہادت میں نام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے کوئی فہرست بنائی ہے، اللہ نے کوئی فہرست بنائی ہے۔ اب آپ اگر واقعات پر غور کرتے چلیں تو آپ عجیب چیز دیکھیں گے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس دن سے پیغمبر اسلام دنیا سے اٹھے، مومنین کے اوپر ہمیشہ مصیبتیں نازل، کتنے قتل کیے گئے، کتنے قتل کیے گئے، کتنوں کو سولیاں دی گئیں، کتنوں کے گھر جلائے گئے، کتنوں کو زندہ آگ میں پھینکا گیا، کتنوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یعنی امام حسین کی شہادت سے پہلے تک کبھی میثم تمار کے گلے کے منہ میں لگام دی جا رہی ہے، کبھی رشید ہجری جو ہیں ان کی زبان اور ہاتھ پیر کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد امام حسین کے پہنچنے سے پہلے میثم تمار قتل، یعنی شیعان اہل بیت کو چن چن کے قتل کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں واقعہ کربلا تک یہ مخصوص مومنین باقی کیسے رہ گئے؟ یہ اللہ نے ان کو معاشرے میں چھپا کے رکھا تھا۔ اب وہاب کلبی عیسائیت کے پردے میں چھپ گئے، زہیر قین کسی اور پردے میں چھپے ہوئے، اور اس کے بعد آپ ایک عجیب چیز دیکھیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ کربلا پہنچے کیسے؟ حسین درگاہ میں،
اور حکم یہ ہے کہ حسین کے خیمے تک ایک قطرہ پانی نہ پہنچے. حسین کے خیمے کے پاس حسین کا ناصر کیسے پہنچ گیا؟ یہ ایک معجزہ تھا کہ جناب ابھی میں بظاہر کربلا پہنچ گیا. اسی طرح خدا جانے کتنے افراد کے جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا تھا کس شکل میں کربلا پہنچے، کس حالت میں پہنچے. اور اس کے بعد صورت یہ ہے کہ ایک جہاد شہادت ہے کہ جس میں قتل ہونا ہی ہے، واپس نہیں جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کربلا سے واپس، سب شہید ہو. تو ایک جہاد یہ ہے. لیکن ایک منزل جہاد اور تھی کہ جب استغاثہ امام پر عاشور کا بیمار باہر آیا تھا لبیک کہتا، تو اس وقت عجیب جملہ حسین نے کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد میری زندگی میں بستر پلیٹ جاؤ، تمہاری منزل اس سے زیادہ سخت. یعنی ابھی اس کتبہ علیہم القتل سے بڑی منزل آنے والی ہے. تمہارا انتخاب وہاں ہوا ہے. عجیب ہستیاں ہیں. سوچے تو کہ ثانیہ زہرا کا مقام کیا ہوگا، جن کا انتخاب قتل ہونے کے لیے ہوا. وہ روز عاشور چند گھنٹے امتحان سے گزرے، قتل ہو گئے. لیکن یہ مرحلہ اسیری اور رنج اسیری یہ ایک عجیب مرحلہ تھا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اس سے بہتر کا انتخاب کیا. ایک عجیب انتخاب کیا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آیت ابھی کیا پڑھی ہے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ. کہہ دیجیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تو جن کے اوپر ہم نے قتل ہونا واجب کیا ہے وہ سب آگے بڑھ گئے. تو قتل ہونا واجب کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب نگاہ قدرت نے یہ دیکھ لیا کہ دین جن کے درمیان چھوڑا جا رہا ہے وہ اہل نہیں ہے، جب تک کہ ہم کچھ ایسوں کا انتخاب نہ کر لیں کہ جن کا کارنامہ معجزہ بن جائے اور رہتی دنیا تک حق کی علامات، حق کی نشانیاں، حق کی آیات اسی سے ظاہر ہیں. لہذا کچھ لوگوں کا انتخاب کر لیا گیا اور ان کے اوپر قتل ہونا واجب کر دیا گیا. اب دیکھیں یہ کچھ عجیب مراحل ہیں. بس ہم جلدی سے گفتگو ختم کر دیں کیونکہ اتنی لمبی گفتگو لوگوں پر بات ہو جاتی ہے. کہ ہم نے ابھی سورہ احزاب کی آیتیں کیوں پڑھی؟ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اب آپ ذرا آگے میدان کربلا کا منظر دیکھیں. ایک ایک شہید امام سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، کسی کو واپس نہیں آنا، سب قتل ہونے جا رہے ہیں، کوئی قتال کرنے نہیں جا رہے، سب وجوب قتل کو پورا کرنے جا رہے ہیں. اور تحفظ جان جو عام شریعت میں واپس واجب ہے اس کی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں، ورنہ جنگ بھی کرنا نہیں تھی. اب ایسی صورت میں امام ایک ایک کو رخصت کرتے جا رہے ہیں. زہیر جاؤ، حبیب جاؤ، عمیر جاؤ. ایک ایک کو رخصت کرتے جا رہے ہیں. اور جس شہید کو رخصت کرتے ہیں یہی آیت پڑھتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اور مومنوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا اور اس عہد کو کچھ نے پورا کر دیا، کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ہر شہید کو رخصت کرتے وقت امام نے یہی آیت پڑھی. ہر شہید کو رخصت کرتے وقت یہی آیت پڑھی. صرف ایک موقع ہے جس میں آیت تبدیل ہوئی، جب
اپنی خاص قربانی شبیہ پیغمبر کو بھیج رہے تھے اور یہ کہہ کے بھیج رہے تھے کہ گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں پر جو سیرت و صورت میں پیغمبر اسلام کی شبیہ ہے. اس وقت یہ والی آیت نہیں پڑھی تھی، اس وقت سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اس وقت یہ آیت پڑھ کے لیے اکبر کو رخصت کیا، باقی ہر دفعہ یہی آیت پڑھتے رہے. اور اب آپ بس آخری 2-3 دقیقے ہم آپ سے اور لے رہے ہیں کیونکہ آیت کو اس سے ہم نے گفتگو شروع کی. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، جن کے اوپر قتل ہونا واجب ہو گیا ہے وہ اپنے گھروں سے نکل آئیں گے، بیٹھے رہو تم گھروں. جس وقت 11 محرم کی دوپہر تھی اور اسیروں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا، ہاتھ بسے گردن سے بندھے تھے اور وہ بیمار جس سے رات تک غش کا غشا ہے، اب وہ پشت شتر پر باندھ دیا گیا کیونکہ جس وقت لے کے نکلے تھے اس وقت زمین کربلا اتنی گرم ہو گئی تھی کہ چند قدم چڑھنے کے بعد ہی پیروں میں چھالے پڑ گئے. اب ایسے میں ایک مرتبہ جب مقتل سے گزرتے ہیں اور بیمار کی نظر پامال شدہ لاشوں پر پڑتی ہے تو عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اب زندگی کے آثار اس میں باقی نہیں رہے. اب ایسے میں کردار ثانیہ زہرا دیکھیں، وہ بیوی جس کے ہاتھ بسے گردن سے بندھے تھے ایک دفعہ اپنے آپ کو ناپے سے گرا لیا. اب جب شہزادی ناقے سے گری اور توجہ ایک مرتبہ سید سجاد کی مبذول ہوئی تو کہا بی اماں یہ کیا کیا؟ تو صرف ایک جملہ سنیں، ثانیہ زہرا کا حسین کا ایک جملہ سنیں، کہا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارے یہ تو ایک عہد تھا جو تمہارے باپ سے لیا گیا، یہ تو ایک عہد تھا جو تمہارے باپ سے لیا گیا تھا. تو دیکھیے رازدار کربلا ہے، جب پیش کیا گیا اسیروں کو ابن زیاد کے دربار میں اور اس نے ستم رسیدوں کو دیکھ کے زبان کے نشتر چلانا شروع کیا اور کہا کہ ہم ہے اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو ذلیل کیا، جس نے تمہارا جھوٹ واضح کیا. اب دیکھیے یہ زبان کے نشتر ہیں، کس کے اوپر چلایا جائے، آل رسول کو کہاں تک پہنچایا جائے، کہاں تک آل رسول کو پہنچایا. تو شہزادی نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ رسوا فاسق ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے ہم وہ نہیں. تو پھر اس نے ایک اور تیر چلایا اور کہا دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا. تو ایک عجیب جملہ زبان ثانیہ زہرا سے نکلا اور دیکھیے اس جملے کو آپ ملائیں اس آیت سے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ. اب آپ ایک عجیب جملہ فرماتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے تو سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے تو سوائے اچھائی کے کچھ بھی نہیں دیکھا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ ہؤلاء قوم، وہ قوم تھی کتب اللہ علیہم القتل، جس پر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا. دیکھیے یہ آیت کہاں جا کے تفسیر اس کی کریں گے،
یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا تھا اور یہ خود اپنے پیروں سے اپنے قتل گاہ تک پہنچے. تم کہتے ہو کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ان کو منتخب کیا. تو اب اس کے بعد اس نے مزید گفتگو کی اور کس طریقے سے شہزادی کا دل دکھایا کہ آپ کا دلیہ ضبط نہ ہوا. اور آخر کار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس بات کو، اس امر کو باقی رکھنا اور اس میں اثر اندازی کو مکمل طور سے بڑھاتے رہنا اپنے اوپر واجب کیا، اپنے اوپر واجب کیا ہے. دیکھیے دنیا نے کربلا کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج تک جتنی مخالفت کربلا کی ہوئی ہے اور جتنا واقعات کربلا کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جتنا آثار کربلا کو مٹانے کی کوشش کی گئی، آج تک سارے آثار، آج تک سارے وسائل جو ہیں وہ کربلا کو مٹانے پر لگے ہوئے. اگر کچھ اور ہوتا تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا، لیکن ساری دنیا مل کے کربلا کو نہ مٹا سکی. ہزار باد مخالف کی آندھیاں اٹھی، ہزار باد مخالف کی آندھیاں اٹھی، بجھا سکی نہ مگر دشت کربلا کے چراغ. دشت کربلا کے چراغ بجھانا کسی کے بس کی بات نہیں. اور آج تک جو فیض عالم انسانیت کو روضہ حسین سے مل رہا ہے، صرف روضہ حسین سے نہیں، لوازم عزاداری سے مل رہا ہے. علم سے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، تابوت سے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، تعزیے سے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. یہ سب پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ارے ہم اپنی آیتیں دکھائیں گے تمہیں، اس وقت تک دکھائیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو پروردگار عالم کربلا سے دکھا رہا ہے، کربلا سے روشن ہو گئی ہیں. آپ سے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی تم اس چکر میں وہاں پڑ گئے، وہ راوی تو مستند نہیں تھا، ابو مخنف کے اوپر تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا، حمید ابن مسلم تو یزید کا مورخ تھا، اس پر تم نے کیسے اعتبار کر لیا اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہوگا اور فلاں چیز تو یوں تھی اور تاریخ تو کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں تھا. تو اس سے آپ یہ کہیں کہ ہم تاریخ دیکھ کے کربلا کو یاد نہیں کرتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جس وقت حسین دنیا میں آئے ہیں اور پیغمبر اسلام نے گود میں لیا، ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے اور رسول کی آنسو نہیں رکتے. کیا رسول ابو مخنف کی روایت پڑھ کے رو رہے؟ کیا رسول نے حمید ابن مسلم سے پوچھا؟ ارے آپ کربلا کو دیکھیں، اپنے معصوم ائمہ کو کہ سید سجاد 35 سال خون کے آنسو اس لیے رو رہے ہیں کہ روایتیں پڑھی ہیں. زمانے کا امام آج زیارت ناہیہ میں حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. ہمارے لیے تو مشرع یہ ہے، ہم کیوں جائیں کہ کس راوی نے کیا لکھا. راوی لکھ دیا، بہت بڑی بات. راوی سے امید کا بیان میں کیوں لکھے گا؟ اور پھر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب حمید ابن مسلم کیوں لکھے گا، وہ تو یزید کا مورخ تھا. تو بھائی یزید کا مورخ تھا تو کم کر کے لکھے گا کہ بڑھا کے لکھے گا؟ کم کر کے ہی لکھے گا نا. بڑی پیاری بات کہی تھی جس پر ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں. نجم افندی اللہ مقاموں میں فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں سے بھی نہ سنبھلتا یہ بار غم، دونوں جہاں سے بھی نہ سنبھلتا یہ بار غم. ارے گزری ہے کیا حسین پر، کس کو خبر. قبول فرما، مردوں کی مغفرت فرما، وفاداری سید الشہداء کو شان و شوکت دے. پروردگار ہمیں یہ توفیق دے
کہ ہم اس عزاداری کو اس طرح منائیں جو عزاداری کا حق ہے۔ پروردگار ہماری عزاداری ایسی ہو کہ بارگاہ جناب سیدہ میں مقبول ہو سکے، جسے ہم پیش کر سکیں بارگاہ معصومین علیہ السلام۔ پروردگار جہاں جہاں دشمنان عزاداری ہیں ان کو نیز و نابود کرے۔ پروردگار مومنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار ظہور حجت میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔